اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زندگی میں کامیابی کے لیے مینٹور یا پھر رہبر کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور ہم جتنی مرضی کتابیں پڑھ لیں, جتنے بھی تجربے کر لیں, لیکن زندگی کے کسی نہ کسی موقع پر جا کر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں کسی کی رہنمائی کی ضرورت ہے, کسی کی گائیڈ لائنز کی ضرورت ہے. اور اگر ہم مذہبی یا روحانی پوائنٹ آف ویو سے بات کر لیں تو اس معاملے میں بھی پیشوا کے بغیر کامیابی ناممکن ہوتی ہے. اور اسی طرح سے ہماری پروفیشنل لائف میں بھی ہمیں مینٹورز کی ضرورت پڑتی ہے, جو ہمیں درست کریئر کے انتخاب سے لے کر اس کریئر میں کامیاب ہونے میں رہنمائی دیتے ہیں. اور پاکستان میں تو اس حوالے سے اتنی توجہ نہیں دی جاتی, اور ہم سنی سنائی باتوں پر اور دوستوں کے مشوروں پر عمل کرتے ہوئے زندگی کے اہم فیصلے لے لیتے ہیں. لیکن دنیا بھر میں باقاعدہ طور پر مینٹورز کی سروسز لی جاتی ہیں جو آپ کو مکمل رہنمائی فرماتے ہیں, ایک روڈ میپ آپ کے لیے تیار کرتے ہیں. تاہم زندگی میں مینٹورز کا ہونا کتنا ضروری ہے, مینٹورز کا انتخاب کیسے کیا جانا چاہیے, اس پر آج ہم بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال ہے, کون نہیں جانتا ہے انہیں, جناب موٹیویشنل سپیکر ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا, جاگو لاہور میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں. سر سب سے پہلے تو بتائیے یہ مینٹورشپ ہے کیا, اور کتنا ضروری ہے مینٹور ہونا ہمارا ایک شخص کی زندگی میں؟ شکریہ جی, بہت بہت. اس کا جو تاریخی پس منظر ہے وہ تو یہ ہے کہ قدیم یونان کے اندر ایک بادشاہ تھا, تو اس بادشاہ نے اپنے بیٹے کو, جس کا نام ٹیلی ماکس تھا, اس نے کہا کہ اس کو چونکہ بادشاہ بننا ہے تو اس کو کسی کی سرپرستی میں دیا جائے جو اس کی تربیت کرے. اور اس نے جس شخص کو کیا اس کا نام مینٹور, اس کے نام کا ایک حصہ مینٹور تھا, جس کو ہم اردو میں اتالیق کہتے ہیں, اور اس کا ایک اور لفظ بھی ہے مربی جسے کہتے ہیں. تو یہ ایکچولی ہسٹوریکلی پھر یہاں سے اس کا نام مینٹور بنا, کیونکہ یہ کسی کی, یعنی اس سے مراد ایک ایسا شخص ہے جو کہ تجربے میں بڑا ہو, جو رتبے میں بڑا ہو, جو احترام میں بڑا ہو اور علم میں بڑا ہو, وہ کسی اپنے سے چھوٹے کو اپنی زیر سرپرستی لے کر اس کی تربیت کرے. اچھا دیکھیں, جیسے کہ آپ نے ابھی شروع میں بتایا ہے کہ مینٹورشپ جو ہے وہ ایک پروفیشن بھی ہے, اور بہت سے ملکوں کے اندر لوگ موجود ہیں جن کی مینٹورشپ کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو گائیڈ کیا جائے اور کس طریقے سے ان کی مدد کی جائے. میں رائل کالج آف سرجنز آف گلاسکو کا آفیشیل مینٹور ہوں, اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جو مینٹور ہے, مینٹور کا کام ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اس کا مینٹی ہے, یعنی جو اس کا شاگرد ہے یا اس کا ڈسائپل ہے, اس کے ساتھ اس کے مسائل کو اس طریقے سے ڈسکس کرے کہ اس کا حل مینٹی کے اپنے ہی ذہن سے نکل کے آئے. مینٹور کا کام نصیحتیں کرنا نہیں ہوتا, مینٹور کا کام ہوتا ہے کہ مینٹی کی اپنی صلاحیتوں سے ہی اس کے مسائل کا حل نکالنا. یہ تو ہے ایک تھیوریٹیکل بات. ہمارے ہاں یہ ایز این انسٹیٹیوشن اتنا ڈیولپ نہیں ہے, تو ہمارے ہاں مینٹورشپ کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم میں سے ہر شخص کو اپنے دوستوں میں, اپنے اساتذہ میں, اپنے والدین کے اندر کوئی ایسا بندہ ڈھونڈنا چاہیے, یا ایک سے زیادہ بندے ڈھونڈنے چاہیے جو کہ اس کی سرپرستی کریں. اور وہ کیسے سلیکٹ کیا جائے, اس کے لیے ایک اہم بات یہ ہے کہ جو آپ کا مینٹور ہوتا ہے وہ نان ججمنٹل ہوتا ہے. یعنی آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میں اپنی کوئی بھی بات جب اس کو بتاؤں گا تو اس کی بنیاد پر یہ مجھے لیبل نہیں کرنے لگ جائے گا, مجھے برا آدمی نہیں سمجھنے لگ جائے گا, بلکہ وہ مجھے قبول کرے گا میرے پوری خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ. تو اس طریقے سے تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں, خاص طور پر ہمارے کمپٹیٹیو دور میں جس میں پروفیشن کے لیے مدد کی ضرورت ہے, پرسنل لائف میں مدد کی ضرورت ہے, ذاتی رشتوں کے مسائل کے لیے مدد کی ضرورت ہے, تو ہمیں ضرور ایسے لوگ تلاش کرنے چاہیے جو ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں جن سے ہم اس طرح کی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. لیکن زیادہ تر تو سر ہم نے جو بھی بڑا فیصلہ لینا ہوتا ہے اپنی زندگی میں, وہ چاہے اپنے کریئر کے لیے ہو یا پرسنل لائف کے لیے ہو, ہم لوگ وہ کسی مینٹور کے پاس نہیں جاتے ہیں, یا تو اپنے دوست احباب کے پاس چلے جاتے ہیں, یا اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ اس حوالے سے مشورہ کرتے ہیں جو ہمیں ڈفرینٹ ڈائریکشنز کے حوالے سے بتاتے ہیں. آپ یہ بھی کر سکتے, یہ بھی کر سکتے. بہت سے لوگ ہمیں تنقید کا بھی نشانہ بناتے ہیں اس فیصلے کو لے کر. تو اس سینیریو میں پھر ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ کون ہمارا مینٹور ہے؟
دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ مینٹور میرے والد بھی ہو سکتے ہیں، مینٹور میری ماں بھی ہو سکتی ہے، میرے بھائی بھی ہو سکتے ہیں، میرا استاد بھی ہو سکتا ہے، میرا کوئی دوست بھی ہو سکتا ہے، اور میرا کوئی ایسا بھی عزیز ہو سکتا ہے جو عمر سے مجھ سے چھوٹا ہو۔ مینٹورشپ ایک، میں نے آپ کو اس کی ایک پروفیشنل ٹرمینالوجی بتائی ہے، اور ایک مربی کی ٹرم کے اندر ہر انسان کی زندگی میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو اس کے لیے رہنمائی کا باعث بنتے ہیں، اور منٹور ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی، اور اس کو کوئی آپ کے لیے تلاش نہیں کر سکتا، اس طرح کا کوئی دکان نہیں ہے جہاں آپ جائیں اور کہیں جی بھائی جان 2 منٹور چاہیے ہمیں، ایک میں نے شادی کرنی ہے اس کے لیے، اور ایک مجھے منٹور چاہیے جو میں نے کیریئر کا فیصلہ کرنا ہے۔ آپ اپنی زندگی کے سفر کے دوران خود ہی ایسے لوگ ڈھونڈتے ہیں جو کہ آپ کے خیال میں تجربہ کار ہوتے ہیں، آپ سے انکنڈیشنل محبت کرتے ہیں، نان ججمنٹل ہوتے ہیں، اور اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ویب سائٹس وغیرہ پر جائیں تو آپ کو ویب سائٹس کے اوپر بہت سارے مینٹورنگ سائٹس مل جاتی ہیں جہاں پروفیشنل مینٹور بھی اویلیبل ہیں۔ جیسے ایک سائٹ کا مجھے پتا ہے جس کا نام ہے مینٹوگا، MENTOGA۔ تو مینٹوگا پہ آپ جائیں تو آپ کو بالکل ٹاپ دنیا کے بڑے مشہور لوگوں سے لے کر، اور یعنی اور ایسے لوگ جو پروفیشنلی ٹرینڈ ہیں مینٹورز، وہ اس پہ موجود ہوں۔ مجھے اس لیے پتا ہے کہ وہ مینٹوگا کی لسٹ میں بھی ہوں، اور پاکستان سے بھی 2-4 اور دوست، قاسم علی شاہ صاحب اور 2-3 اور دوست ہیں موجود اس لسٹ پر، جاوید چودھری صاحب بھی ہیں، ذیشان عثمانی صاحب بھی ہیں، جو کہ پروفیشنلی اپنی مینٹور شپ کی سروسز بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ لیکن میری ایڈوائس یہ ہوگی کہ آپ خود ڈھونڈیے، اپنے ارد گرد دیکھیے، خاص طور اپنے اساتذہ میں سے دیکھیے، اپنے خاندان کے بزرگوں میں سے دیکھیے، اور ان کے ساتھ دل کی حالت بیان کرنے کی پریکٹس کیجیے۔ لیکن جو نوجوان نسل ہے ان کے حوالے سے میں یہ خاص کر کے پوچھنا چاہوں گی، وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے جو بزرگ ہیں اور ہم میں ایک کمیونیکیشن گیپ ہے، ایک ایرا کا بھی گیپ ہے، وہ لوگ وہ نہیں سمجھ پاتے جو اب ہم فیس کر رہے ہیں۔ تو اس سینیریو میں پھر کس طرح کیا جا سکتا ہے مینیج؟ تو اس کمیونیکیشن گیپ کو برج کیا جائے، اس کے لیے کوشش کی جائے، کمیونیکیشن سکل سیکھی جائیں، اعتبار کیا جائے۔ دیکھیں جو کمیونیکیشن، اور ایسا یہ کوئی جرنل رول تو نہیں ہے نا، عمومی طور پر تو ہمارے اپنے والدین کے ساتھ اچھے ہی تعلقات ہوتے ہیں۔ یہ جو کہانیاں نا کہ والد سن نہیں رہے بات، ایسے کیسز تھوڑے ہوتے ہیں۔ تو وہ نوجوان، اصل چیز تو یہ ہے کہ ہر نوجوان کو، اور بلکہ ہر بڑے کو بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کے پاس مینٹور ہوں۔ ہمارے دوست ہیں سلمان آصف صدیقی صاحب، وہ یہ فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے 5-6 راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ علم حاصل ہوتا ہے علم والوں کی محفل میں بیٹھنے سے، یعنی مینٹور کے پاس۔ نمبر 2، علم حاصل ہوتا ہے کتابوں سے۔ نمبر 3، علم حاصل ہوتا ہے غور و فکر کرنے سے۔ نمبر 4، علم حاصل ہوتا ہے تجربہ کرنے سے۔ اور نمبر 5، علم حاصل ہوتا ہے سفر کرنے سے۔ تو یہ جو علم حاصل کرنے کے ایوینیو ہیں 5، ان میں سے اہل علم لوگوں کے پاس بیٹھنا یہ بہت ضروری ہے۔ تو نوجوان یہ دیکھیں کہ ہمارا 24 گھنٹے کے ٹائم میں جو ہمارا وقت لوگوں کے ساتھ گزرتا ہے، ان لوگوں کی کوالٹی کیا ہے، کیا وہ اچھی کوالٹی کے، اعلیٰ کوالٹی کے لوگ ہیں۔ اعلیٰ کوالٹی سے مراد یہ ہے کہ علم والے ہیں، کردار والے ہیں، انٹیگریٹی والے ہیں۔ تو انہی میں سے اپنے مینٹور تلاش کیجئے۔ اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ مینٹور کا مطلب ایک نہیں ہے پیر جس کے ہاتھ پہ آپ نے بیعت کی ہوئی ہے۔ مینٹور بہت زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اور مختلف ایریاز میں آپ کے مختلف مینٹورز بھی ہو سکتے ہیں۔ صحیح، مختلف ایریاز کے حوالے سے آپ مختلف مینٹورز بھی رکھ سکتے ہیں۔ اچھا، کریئر کے لیے مینٹورز کا ہونا کتنا اہم ہے آج کل کے دور میں؟ کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر آپ؟ جی بالکل بالکل جی، اور اس کے لیے میرا خیال ہے جو سب سے اہم آدمی ہے یا پرسن ہے وہ آپ کے استاد ہیں۔ آپ استادوں کے ساتھ بہت، یعنی ہمارا ایک نہ صرف یہ کہ انہوں نے آپ کو اکیڈیمک ایجوکیشن دینی ہوتی ہے، بلکہ اساتذہ نے آپ کو مستقبل کی منزل کا راستہ بھی دکھانا ہوتا ہے۔ تو آپ کے اساتذہ آپ کے کیریئر کے لیے بہت زبردست ہیں۔ لیکن ایک بات بڑی ضروری ہے کہ ان سارے کاموں کا مرکز وہ شخص خود ہے۔ مجھے کیریئر، دیکھو 10 کیریئر موجود ہیں، لیکن میرا ایپٹیچیوڈ کدھر ہے، مجھے کون سا کام پسند ہے۔ ہو سکتا ہے ایک کام میں بہت زیادہ ترقی کا امکان ہو فائنینشلی، لیکن وہ میرے ٹیمپرامنٹ سے میچ ہی نہ کرتا ہو، مجھے وہ کر کے مزہ ہی نہ آتا ہو۔ تو کیریئر کی مینٹورنگ میں سب سے اہم بات ہے کہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں، سب سے پہلے بات یہ کہ آپ کو اس کے کرنے میں لطف آتا ہو، آپ اس کو انجوائے کرتے ہو۔
دوسری اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ وہ جو کام ہے اس کو سیکھنے کے لیے ریسورسز موجود ہوں. تیسری بات یہ ہے کہ اس کا پھر سکوپ ہو, آگے آپ اس کو مارکیٹ کر سکیں, اس کا سکوپ ہونا چاہیے. چوتھا یہ ہے کہ وہ فائنینشلی آپ کو سسٹین کر سکے. اور پانچویں بات یہ ہے کہ اس سے معاشرے کو بھی فائدہ ہو. میں یہاں اب ٹائم نہیں ہے, ورنہ جاپان کا ایک فلسفی ہے جسے کہتے ہیں اکاگائی. اچھا, IKIGAI, اکاگائی. اگر آپ اس میں یوٹیوب وغیرہ میں لکھیں گے تو آپ کو تفصیل سے مل جائے گا. بلکہ میرا بھی ایک لیکچر اکاگائی کے موضوع پر ہے جس میں گائیڈ کیا گیا ہے کہ کون کون سے فیکٹر ہیں جن کی بنیاد پر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کیسے آپ گزاریں. تو اس لیے بہت ضروری ہے مینٹور سے صلاح کرنا, دوستوں سے مشورہ کرنا, خود غور و خوض کرنا. اچھا, یہ تو ہم لوگ کر لیتے ہیں, مینٹور سے بھی مشورہ کر لیتے ہیں, دوستوں سے بھی مشورہ کر لیتے ہیں, لیکن جو ہمارے اپنے تھاٹس ہوتے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں پھر ہم کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے. اچھا, اس نے یہ مشورہ دے دیا, اس نے یہ مشورہ دے دیا, اب ہم کس سائڈ پر جائیں, اب ہم کس کی سنیں؟ تو اینڈ پہ جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ ہماری اپنی ذات نے کرنا ہوتا ہے. تو پھر اس مرحلے میں کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ ظاہر ہے آپ کو اپنے اوپر اعتبار ہونا چاہیے. آپ ڈیٹا اکٹھا کریں مگر اس ڈیٹا کو انالائز کریں. تو جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے نا, انسان جو ہے وہ چابی کی بطخ تھوڑی ہے کہ جو چابی دے دے گا ویسے چلنا شروع ہو جائے گا. تو وہ تو جو لوگوں سے آپ نے بات کرنی ہے, جو لوگوں سے مشورہ کرنا ہے, ان سب کو پیسز آف ڈیٹا کے طور پر لینا ہے. لیکن اصل میں تو آپ نے غور و خوض کر کے اپنے حالات کے مطابق خود فیصلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, جاتے جاتے کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے, نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ نوجوان نسل کے لیے ایک پیغام یہ ہے کہ بیٹا اپنا ٹائم مت ضائع کریں. آپ جو کچھ کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیے کہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ مفید ہے یا نہیں ہے. اور خاص طور پر آج کل جو ہمارا بہت سارا وقت اسکرین پر ضائع ہوتا ہے جو کہ بالکل علم غیر نافع ہے. آپ کبھی خود بھی سوچیں, میں بھی سوچوں کہ ہم ایک موبائل پکڑ کے اس پر گھنٹوں لگا دیتے ہیں اور اینڈ میں ہمیں سوائے سر میں درد, آنکھوں کے اندر بوجھل پنا اور فرسٹریشن کے اور کچھ بھی نہیں مل رہا ہوتا. میں یہ نہیں کہتا کہ موبائل کے ذریعے سے علم حاصل نہ کریں, اس کے اچھے فائدے نہ اٹھائیں, لیکن سکرین کے اوپر ہم بہت وقت ضائع کرتے ہیں. اور وہ وقت ضائع کرنا نہ صرف یہ ہے کہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے بلکہ نقصان دہ ہے. تو یہ میری گزارش ہے کہ ہم ایک چیز پر نظر رکھیں کہ زندگی اصل میں وقت کا ہی نام ہے. اگر کوئی کہتا ہے میری زندگی 70 سال ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے پاس 70 سال کا وقت ہے. اگر آپ نے ایک دن ضائع کر دیا تو اس کا مطلب ہے زندگی کا ایک پورشن آپ نے ضائع کر دیا. تو وقت کا خیال رکھیے, وقت بہت قیمتی ہے. ٹھیک ہے جی. پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال موٹیویشنل اسپیکر ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ نے اس بہترین ٹاپک کے اوپر ہماری رہنمائی فرمائی ہے.